لبرل جو سیکولر نام نہاد لبرل لوگ ہیں ان کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا نا. ہم نے اگر جوا بھی کھیلا ہے تو بتا کے کھیلا ہے نا, اتنے پیسے تو لگا, اگر یہ چاند آ گیا تو میرے, ہم تو وہ والا جوا بتائیں گے نا جو کراچی میں چل رہا ہے, چھاپ آ گیا تو تیرے. تو اس میں کیا ہے, جب وہ راضی ہے, سود میں کیا ہے جا رہا ہے, 1,00,000 روپے دے کے اگر اس سے ہم 50,000 اضافی لے رہے ہیں تو وہ راضی ہے نا, اس پہ چوری تھوڑی کر رہے ہیں, کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں. مسلمان اس حیثیت سے نہیں دیکھتا, مسلمان اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ آرڈر کس کا ہے, اللہ کا آرڈر ہے. بھائی اللہ کا جب آرڈر ہے تو آرڈر دینے والے کے احسانات اگر زیادہ ہوں, بہت زیادہ, اور اتنے احسانات کہ قرآن کہہ رہا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں, ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں, اور تم اللہ کے احسانات لکھنا شروع کرو, اللہ کے کلمات لکھنا شروع کرو, سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درخت کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اتنے احسانات ہیں. جس خدا کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے کہ فجر پڑھ لو, آپ کو یار میری آنکھ نہیں کھلتی. وہ آپ کو آرڈر دے رہا ہے ظہر پڑھ لو, وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے سارا دن بیٹھ کے نمازیں پڑھو, وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے صبح اٹھنا ہی ہے نا, وہ کہہ رہا ہے جلدی اٹھ جاؤ, انسان کے بچے بن جاؤ, صبح ٹائم پہ جلدی اٹھ جاؤ. میں تھائی لینڈ میں تھا, میں نے 6 بجے دیکھا ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. میں نے کہا ان کے لیے, مارکیٹوں کے لیے پوری قوم کا اٹھنا بہت آسان ہے, اور ہمارے لیے خدا کا حکم سمجھ کے فجر کے لیے اٹھنا مشکل کام ہے. وجہ کیا ہے, کنفیوز ہے, پتہ نہیں خدا کا آرڈر ہے بھی یا نہیں ہے تو ہلکا لے لیا. ہلکا کیوں لیا؟ اس ہلکا لینے میں ایک تو نظریات کی خرابی, دوسرا ہلکا کہ 27ویں رات میں آپ رو رو کے دعائیں کریں تو اگلے پچھلے سارے کیا ہو جاتے ہیں, پچھلے تو ہوتے ہیں, اگلے بھی وہ کرواتے ہیں ہم. تبھی 27ویں رات میں جب ختم قرآن کے موقع پہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں, ان کا عید والے دن فلم دیکھنے کا پورا پروگرام ہوتا ہے, ان کا پورا پلان ہوتا ہے کہ ہم فلم دیکھیں گے جا کے, اور نئی فلم آ رہی ہے عیدوں پہ, اکثر نئی فلمیں چلتی ہیں نا, تو اب تو پتہ نہیں پاکستان میں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی, تو ہم جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے, اور پھر رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں, اور گرل فرینڈ کا فون بج رہا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ابھی تھوڑا دعا سے فارغ ہو جاؤں پھر بات کروں گا میں آپ سے. تو وجہ کیا ہے بھائی, آپ اللہ کے آرڈر کو کیا لے رہے ہو, ہلکا لے رہے ہو. رمضان میں جو ہر ایک کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا, تو حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا, حالانکہ روزہ تو وہ بھی رکھ رہے ہیں. بہت سے راتوں کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو بے خوابی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, یہ بھی تو ہے نا حدیث میں. تو جس کے احسانات زیادہ ہوں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بولو بڑھ جاتی ہے. اب دیکھو کسی نے آپ پہ بہت سارے احسانات کی, میں ایک مثال دے رہا تھا نا, آپ کسی کو پاکستان سے لے آئے یا انڈیا سے لے آئے, اور وہ بیچارہ بے روزگار تھا یہاں امریکہ میں, آپ نے اس کو اسٹیبل کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار آج میں تھکا ہوں چائے پلا دے. وہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ دیکھتا ہی نہیں مڑ کے, پوچھتا ہی نہیں ہے, ایسے گھننے بن جاتے ہیں جیسے پہچانتے ہی نہیں ہو. قرضہ لینے سے پہلے اور لینے کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ حالت ہو جاتی ہے. آپ قرضہ لیں, کل کسی نے مجھے کہا کہ میں اتنے قرضوں میں ڈوب گیا ہوں, میرے ساتھ تھوڑی سی تعاون ہو. میں نے کہا کس سلسلے میں ڈوبے ہو؟ کہتے ہیں میں نے بہت لوگوں سے, میں نے یعنی کاروبار کے سلسلے میں قرضہ لیا ہے, مجھ سے کوئی مشورہ لے رہا تھا, کاروبار کے سلسلے میں نے قرضہ لیا ہے, تو اب میں کاروبار چلا نہیں, میں قرضوں میں ڈوب گیا ہوں, تو کچھ تھوڑا سا تعاون کر دیں. میں نے ساتھی سے کہا میں اگر اس کو دوں گا نا, اس نے جن لوگوں سے قرضہ لیا ہے ان کو واپس نہیں کرنا, اس نے دوبارہ سے کاروبار کرنا ہے, کیونکہ جب جیب میں دھیلا نہیں تھا کمبخت تمہیں کاروبار کرنے کی ضرورت کیا تھی, دوسروں کے پیسوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لالچی لوگ, میں نے کہا ان کو آپ جتنی بھی زکاتیں دے دو, یہ یاد رکھو ہمارے تجربوں سے کچھ چیزیں سیکھنے کی ہیں, یہ بھی میں قیام طعام کے لیے تھوڑا سا ٹریک سے اترا ہوں, یہ تجربوں سے سیکھنے کی چیزیں ہیں. جو لوگوں سے پیسے لے کے کاروبار کرتا ہے اپنا دھیلا نہ لگائے, پہلی بات وہ کاروبار ڈبوئے گا تو لازمی, اگر وہ آپ کو پروفٹ کما کے دے رہا ہے تو سمجھو زیادہ بڑا فراڈی ہے وہ. بھائی کوئی صاحب بیٹھ یہ کام کرتے ہو تم, وہ ٹھیک ہوں گے, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں, تو وہ جو پیسے لے گا نا آپ سے, وہ لے کے ڈبوئے گا پہلی بات, اور اگر پروفٹ دے رہا ہے تو زیادہ خطرناک ہے, وہ اعتماد بحال کر رہے ہیں تاکہ اور زیادہ دیں آپ, پھر آخر میں لے کے بھاگے گا وہ. اور دوسرا, بھاگنے کے بعد جب اس پہ قرضے چڑھیں گے تو پھر وہ لوگوں سے زکاتیں لے کے یہ نہیں کرے گا کہ جن کا قرضہ ان کو واپس کرے. وہ جہاں کہہ رہے 10 آدمیوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے تو ایک ان کا بھی چڑھ جائے تو کیا آ جا رہا ہے, تو اس میں کون سا ایسا ٹینشن والی بات ہے. تو جس کے احسانات کے بوجھ تلے آپ ڈوبے ہوئے ہو, اس کا چھوٹا سا حکم کی نافرمانی بھی یہ چھوٹی نافرمانی کہلاتی ہے یا بڑی نافرمانی کہلاتی ہے؟ تبھی تو اسلام میں سب سے زیادہ جن کے احکامات کی تاکید کا حکم ہے, جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے, وہ کون ہے؟ بولے نا زبان سے, وہ ماں باپ ہے. اچھا, جس نے آپ پر احسان کیے یا آپ نے جس پر احسان کیا, اب آپ اس کا کوئی کام نہ کر رہے ہو تو کوئی قانون حرکت میں آتا ہے بھائی؟
ایک آدمی کو آپ نے چلنا سکھایا, ایک آدمی کو آپ نے بے روزگار تھا, بہت کچھ نواز دیا آپ نے, اب آپ اس سے چھوٹا سا کام کہتے ہو, وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے, تو کوئی کیس ہو سکتا ہے اس کے خلاف؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ اللیگل نہیں ہے نا, یہ اللیگل نہیں ہے. لیکن یہ حلال ہے, حرام ہے, حرام ہے, اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تبھی اسی سے یہ سمجھیں کہ جو والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا لیتے ہیں, اللیگل نہیں ہے, یہ لیگل ہے. یہ امریکہ میں کیا ہے, یہ لیگل ہے, اور اس پہ کوئی کیس نہیں بنتا. گورا اگر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتا ہے تو کہتے ہیں لیگل ہے, اور کہتے ہیں وہاں زیادہ اچھے ہوتے ہیں, کیرم بورڈ بھی کھیلتے ہیں, سنوکر بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, اور بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ, اور وغیرہ وغیرہ. گھر میں وہ سب تو اولڈ ہاؤس کو ہمارے یہاں بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا. یہاں لوگ آتے ہیں, ولاگ بناتے ہیں, دیکھو اولڈ ہاؤس ایسی بری چیز نہیں ہے, بہت زبردست چیز ہے. میں کہتا ہوں تمہارا بھی انجام پھر اولڈ ہاؤس ہی ہوگا. یہ ولاگ بڑھاپے میں اپنے بچے کو دکھانا کہ بیٹا مجھے بھی وہاں جا کے جمع کراؤ, تو کوئی کیس نہیں بنتا, پاکستان میں بھی نہیں بنتا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ کہے گا تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہی اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا, یہ چائلڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا؟ تیری ماں نے کیوں تجھے سنبھال کے رکھا تھا؟ تیرے باپ نے کیوں تجھے گود میں اٹھائے گھومتا تھا؟ تیری پریشانی پہ وہ پریشان ہوتا تھا, تیری غم پہ وہ رویا کرتا تھا, تیری خوشی پہ وہ خوش ہوا کرتا تھا. یہ اس کے جذبات تھے. قانون اس کو اس پہ مجبور نہیں کر رہا تھا. قانون ملازموں کو مجبور, قانون ایئر ہوسٹس کو مجبور کرتا ہے کہ مجھے بٹن دباؤں تو چائے پلائے. نہیں پلائے گی, اس کی کمپنی اس کو نکال دے گی. ماں اور باپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا, وہ اپنی محبت میں اولاد کی خدمت کرتے ہیں. اللہ یہ کہتے ہیں جس نے تمہیں بچپن میں محبت دی, جب وہ بوڑھے ہو گئے تو تم نے ان کو بھولنا نہیں ہے. اگر تم ان کو بھول گئے, تم نے اس محبت کا بدلہ نہیں دیا جو دنیا میں انہوں نے دی ہے بچپن میں تمہیں, تو دنیا کچھ نہیں کہے گی, میں نہیں چھوڑوں گا میں, کیونکہ یہ احسان فراموشی کی بدترین مثال ہے. یہ جس کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بڑھ جاتی ہے. تو سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے احسانات ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام نے بتایا اللہ کے احسانات ہیں, لہذا اللہ کے احکام کو فالو کرو. احسانات کا بدلہ دینے میں نا سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے آپ کے خواہشات. مثال کے طور پر آپ اسٹیبل ہو گئے, کسی نے آپ پر بڑے احسانات کیے, اب آپ کو ظاہر ہے اس کی بات, اس کا کام کرنا پڑے گا, اس کی خدمت کرنی پڑے گی. انسان اس سے جان چھڑاتا ہے, انسان چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں, مجھ پہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ آئے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ بے شرم بن کے آپ یہ کام کریں. آپ جمشید کو بول دیں تم نے مجھ پر یہ احسانات کیے تھے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, لیکن میں اس کا بدلہ نہیں دوں گا, تمہیں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اس سے کیا ہوتا ہے, انسان بدنام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کہیں گے دیکھو احسان فراموش ہے, مانتا ہے کہ اس نے احسانات کیے لیکن بدلہ نہیں دے رہا. تو نکاح ہوتا ہے, گھر وجود میں آتا ہے, اور اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں آئی ہے اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. تو پتہ چلا یہ تو سارا پروسیس ہے کس کے لیے؟ سکون کے لیے بھائی. اور ہمارے ہاں زیادہ تر ٹینشنوں کے واقعات گھروں کے ہوتے ہیں. جن کے گھر نہیں ہیں وہ سکون سے ہیں, اور جن کے گھر ہیں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب معاشرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے جو بالکل فطرت سے ہٹ کر ہے. کیا ایسے یار, کیوں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھو روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہے نا, روٹی سے پیٹ نہیں بھر رہا, مطلب وہ بہت ہی کچھ ایسا چیز آپ نے کھائی ہوئی ہے, یہ کچھ ایسا لائف اسٹائل ہے کہ آپ کا تو میدا ہی الٹا کام کر رہا ہے. ارے کسی کمبخت کی پانی سے پیاس نہ بجھے, چلو کولڈ ڈرنک سے نہیں بجھ رہی پیاس, سمجھ میں آتا ہے یار, کولڈ ڈرنک نہیں بجھ رہی, تو کولڈ ڈرنک تو اللہ نے پیدا تھوڑی کی ہے پیاس بجھانے کے لیے. کسی کی بجھتی ہے کسی کی نہیں. بعض لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں نہیں بجھتی, چائے سے نہیں بجھ رہی, سمجھ میں آتا ہے, دودھ سے نہیں بجھ رہی, پانی سے تو بجھنی چاہیے نا. کمبخت کی پانی سے پیاس نہیں بجھ رہی, اس کا مطلب باڈی میں تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. میرے یہ سمجھانے سے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. اتنی اچھی مثال دے کے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جن کی نہیں آ رہا, یہاں تھوڑا سا فالٹ بہت بڑا فالٹ ہے, بہت بڑا فالٹ ہے. میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا نا کہ عورتیں بچے پیدا کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے, خراب نہیں ہوتی. وہ پورا میں نے پورے ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی پیش کر دی جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہیں یو کے کہ عورت کا حمل روکنے سے بیڑا غرق ہوتا ہے, موٹاپا آتا ہے. اس میں بھی میں نے یہی دلیل دی کہ جو چیز نیچر ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے, خراب تھوڑی ہوتی ہے. وہ میں نے کل اپنا کلپ دیکھا, اس کے نیچے جو لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. ارے تم دلائل کو نہ سمجھنا چاہتے ہو نہ ماننا چاہتے ہو, تم انگریز کے پٹھو ہو, کمبختوں, تم دم ہلاتے رہو ساری زندگی. تمہارے اندر, آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس نے کمنٹس کیے تو اس کو کہہ رہا ہوں, تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم. تمہیں جو لائن پہ لگا دیا نا 2 بچے تو بس تم اسی پہ لگے رہو, برباد کر دو اپنی بیویوں کی صحت بھی, اپنی صحت بھی, اور اپنا خاندان بھی تباہ کر دو. بچے تو ہوتے ہی 2 کے بعد ہیں,
گھر تو بنتا ہی دو کے بعد تو بچوں کی شروع ہوتے ہیں کہ جن کا ایک گیدرنگ ہوتی ہے, آپس میں کھیلتے ہیں, تو ایک لائن پہ لگا دیا, بس اسی پہ سب چلتے چلے جا رہے ہیں. تو گھر کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ سکون کے لیے. ایک گھر میں سکون نہ ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کبھی کبھار ہزاروں میں کوئی ایک بیمار بھی پیدا ہو جاتا ہے نا. ہر گھر میں لڑائیاں, ہر گھر میں بے سکونی, لاکھوں میں ایک آدھ گھر ہوگا جس میں سکون ہوگا. بھائی کم بہت بھائی سے بات نہیں کر رہا, بہن بہن سے بات نہیں کر رہی, جٹھانیاں نندوئی ساسیں, وہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے. باپ اور اولاد میں نہیں بن رہی, ماں بیٹی میں نہیں بن رہی, میاں بیوی میں نہیں بن رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی چھوٹا موٹا فالٹ نہیں ہے بھائی, یہ تو جانور پھر ہم سے اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہم سے اچھے جو پھر کبوتر نکلا, چڑے نکلے ہیں بھائی. ہمیں آفس میں سکون مل رہا ہے, گھر میں نہیں مل رہا. یہ تو بہت بڑا فالٹ آ رہا ہے معاشرے میں, اور یہ ان میں تو بہت ہی زیادہ ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. تبھی وہ تو کرتے ہی نہیں نا, 40 سال تک گھر بناتے ہی نہیں ہے کہ سکون سے زندگی گزرنے دو, 40 سال کے بعد دیکھیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر پہلے سے کر لیا تو عذاب میں آ جائیں گے. تو اس کا مطلب اس معاشرے میں ہم سے بھی زیادہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, کوئی بہت بڑا فالٹ ہے. تو وہ فالٹ کیا ہے؟ کیا خیال ہے, سمجھنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا فالٹ ہے, اور ماہر نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں. الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہے. وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں, دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی, اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات؟ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, قیامت تک الٹے لٹک کے پی ایچ ڈی کر لیں نفسیات میں, وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا, تو ادا نہ کرنا اور کرنا کیا 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 ڈیفینیشن ہوگی, پتہ کیسے چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے. کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے, کیا حق ہے, وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے, اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے, وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے. کیا خیال ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو, ایسے واقعات ہوئے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کیا, ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں تو ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا, اس آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں. میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا, اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیارات سلب کر لیے ہیں. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا, یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. عورت کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک شوہر سے مطالبات منوا سکتی ہوں, اس سے آگے اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے, مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ساس کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک بہو میری خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بھی یہ پتا ہونا اخلاقی ہے یا قانونی, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں, قانونی نہیں ہوتی. اخلاق کا دائرہ کار اخلاق کی حد تک ہی ہوتا ہے. ارے پڑوسیوں کی کو پوچھنا اخلاقی ذمہ داری ہے نا, آپ نہیں پوچھ رہے تو کیا وہ کیس کر سکتا ہے آپ کے خلاف؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے. لیکن آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, گناہ ملے گا قیامت میں, لیکن اس بیس پہ پڑوسی آپ کے خلاف کیس نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا آپ سے. وہ حدیث میں تو آتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور جو ہے نا
میں بھوکا ہوں اب گریبان پکڑ لیا تو یہاں ظالم کون ہوگا؟ وہ پڑوسی ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو تو مشینیں آ گئی ہیں, تو مشین کا بٹن دبانے کے لیے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھوڑی آئے گا, وہ بھی تو کوئی ملازم ہی رکھا جائے گا نا. بہت دیکھ رہا ہوں میں یوٹیوب پہ نا آج کل ریلیں آ رہی ہیں, پیسہ کماؤ, پیسہ ہی سب کچھ ہے, ہم تو حرم میں جا کے بھی دعا مانگتے ہیں پیسہ دے دے, بس پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا اور ان کی کھوپڑی, بول لو نا, خراب آؤٹ ہو گئی, کھوپڑی خراب ہو گئی. ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے نہ آئے پیسہ بھائی, ہماری کھوپڑی ایسی خراب نہ ہو جائے. ایسی ترغیب جس سے غریب ڈپریشن میں جانا شروع ہو. آپ کہہ سکتے ہو وہ اپنی نااہلی سے غریب ہے. کچھ لوگ اپنی نااہلی سے ہوتے ہیں, ان کو تو چپیٹ لگاؤ رکھ کے جا, اور وہ ماں باپ پہلے سے لگا رہے ہوتے ہیں, گھر میں پڑا رہتا ہے, اٹھتا نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں, رہیں گے ہمیشہ, جو آپ سے زیادہ محنت کریں گے, آپ سے زیادہ ذہین ہوں گے, پھر بھی 2 ٹکے کا پیسہ ان کے پاس نہیں آئے گا. قرآن ایسے ہی تھوڑی بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں, ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے بہت کما لیا, لکھ دوپل لگ گیا ان کا. بھائی کچھ بھی نہیں کرتے تھے, ویسے ہی کوئی بزنس ہلکا سا شروع کیا, پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا اتنا نوٹ چھاپ لیں گے اس میں, ہم اتنا پیسہ آ جائے گا. تو نہ آنے میں دیر لگتی ہے اور نہ جانے میں دیر لگتی ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے. جو اصل جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ پلاننگ میں اور محنت میں کمی نہ ہو. بس کوئی بھی کام کرو, محنت اچھی ہو, پلاننگ اچھی ہو, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بس پھر مل جائے ٹھیک ہے. نہیں, 2 گڑبڑیں ہوتی ہیں, یا تو ہماری محنت بہت زیادہ ہوتی ہے, پلاننگ صحیح نہیں ہوتی, اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا, برباد محنت آپ کی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا صحت کے لیے محنت بہت کر رہے ہو, نا ڈنڈ پیل رہے ہو, جا کے دوڑ رہے ہو, سیڑھیوں پہ جا رہے ہو, آ رہے ہو, اور چرس پی رہے ہو بیٹھ کے, نشہ کر رہے ہو بیٹھ کے, نیند لے نہیں رہے آپ. مثال کے طور پر جو سوتے نہیں ہے نا, ان کو ورزش سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ ورزش زیادہ کرتے ہو آپ کو گہری نیند, کیونکہ ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کب ہوتی ہے؟ نیند میں. اب باڈی کو ریپیئرنگ کا, ڈینٹنگ پینٹنگ کا موقع دے نہیں رہے آپ, اور اس کو کھپائے جا رہے ہو, اپنی انرجی کو استعمال کرتے جا رہے ہو, تو بیڑا غرق ہو جائے گا باڈی کا. جتنے بھی ماہر ہیں جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں, بولتے ہیں بھائی ورزش کرو گے تو گہری نیند ضروری ہے, اور ورزش کے بعد آتی بھی ہے گہری نیند. لیکن بعض لوگ ساری رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں, پھر آدھا گھنٹہ سوئے, آفس چلے گئے, ان کے لیے ورزش بالکل بھی نہیں ہے, بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی. تو اب وہ کیا ہے, محنت بہت زیادہ ہوگی, آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ 0. بعض لوگوں کی پلاننگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے, بس پلاننگ ہی پہ ساری زندگی گزر جاتی. جیسے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں, کہتے ہیں ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے. مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, وہ آیا ہفتہ آج تک ہے؟ مہینے کی اب 1 جنوری ہے نا, سال کا پہلا دن 1 جنوری, وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے گا. سال کا پہلا دن 1 جنوری 2025 ہے, تو ہم 26 سے انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیک پرہیزگار نیٹ کلین. میرے بھائی جس دن مر رہا ہوگا نا, اللہ سے کہے گا اللہ 1 جنوری تک زندہ رکھ, اب تک تو جو ہوا معاف کر دے, آئندہ اللہ کہے گا معاف نہیں کروں گا میں. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے آج سے کرتے ہیں بھائی, وہ ابھی سے کرتے ہیں, 1 جنوری سے نہیں ہوتا کچھ بھی. وہی بات ہے, پھر وہی مسئلہ خراب ہو رہا ہے. دوسری شادی کا بھی ایسے ہی, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دوسری شادی کریں گے, وہ اس دن تم نہیں کرو گے. میں اسے کہتا ہوں تم نہیں کر سکتے, کریں پہلے یہ ہو جائے, پھر بس کر یار. میں تو بس کسی اور کو سامنے کہانیاں سنایا کر, جا کے تو نہیں کر سکتا. تو باتیں بہت اچھی کر سکتا ہے, تو باتیں کیا کر, جب بھی باتیں کرنا ہو میرے پاس آ جایا کر اثر, تو بیٹھ کے یہ باتیں کر لیا کر. تو پلاننگ, قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے, کیا زبردست بات ہے. یہ 2 باتیں یاد رہیں گی, ہارڈ ورکنگ اور پلاننگ. پلاننگ اچھی ہو اور ہارڈ ورکنگ. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا زبردست آیت ہے سورہ کہف کی. جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں کی محنت ضائع ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ ورکنگ اسٹرگل بہت ہے, پلاننگ کے بغیر ہے, سوچے بغیر ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سے لوگ دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں جنت کے لیے, جائیں گے جہنم میں. الذین ضل سعیہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی.
اگر انہوں نے جنت کی کوشش ہی نہ کی ہوتی تو اللہ کہتا کہ یہ کہتا کہ ان کی کوشش ضائع ہوگی. بولو نا آپ لوگ, اللہ کہتا کہ ان کی کوششیں ضائع ہوں گی؟ کہتا نہ. اس کا مطلب کوشش بہت کی انہوں نے, اور کی بھی کس کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ کوشش انہوں نے کی جنت کے لیے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان کی یہ کوششیں یعنی اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ, یہ کوشش اور محنت ہونے کے باوجود برباد. اور اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, یہ دنیا میں سمجھتے رہے ہم جو کوشش کر رہے ہیں اتنا خدا کو خوش کرنے کے لیے, جنت کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں, بہترین کام ہم کر رہے ہیں. یعنی يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, ان کا اپنا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. دیکھو ایک گمراہ وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی غلط کر رہا ہوں, وہ تو سمجھ میں آتا ہے گمراہ, لیکن وہ بیچارہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے, اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے, اور جنت بھی ملے گی, نیک کام ہو رہا ہے, اور پھر اس کو صحیح سمجھ کے اس میں زندگی کھپا دے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جائے گا کہاں؟ جہنم. وجہ اس کی ہے کہ ایک بہت بڑا فالٹ تھا اس کا, یہ خود سے کیوں سمجھنا شروع کر دیا کہ میں صحیح کر رہا ہوں. اس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا تھی؟ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. آپ نے سوچا کہ یار میں 200-250 کلو کا ہو گیا ہوں, میں صحت بنانے کے لیے اب ٹائٹ کوشش کرتا ہوں, میں بہترین کوشش, وہی ہے ڈنڈ پیلنا, بھاگنا, دوڑنا, یہ وہ, اور اب یہی سمجھ رہے ہو آپ کہ یار میں صحیح کوشش کر رہا ہوں. نیند لے نہیں رہے آپ, خوراک پہ کنٹرول کر نہیں رہے آپ, کیونکہ جب بھاگتا دوڑتا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے تو 6 برگر کھانا شروع کر دیا آپ نے, ایک کے بجائے کتنے؟ 6. 150 کلو میں 6 کا پتہ نہیں چلے گا, جو جس کا وزن 150 کلو ہو نا تو 6 تو دائیں بائیں جا کے کھانچے میں پتہ ہی نہیں چلتا. میرے پاس اتنے کلو کے لوگ آتے ہیں, ہر طبقہ آتا ہے, تو میں زیادہ نہیں بولوں گا پھر بولیں گے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن میرے پاس ایسے پیس آتا ہے نا, ایسا پیس آتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں بیان سے ہٹ کے, ابھی ایک صاحب ہیں ٹک ٹاک پہ آج کل, وہ بڑی موٹیویشن آ رہی ہے ان کی, ایسا میاں بیوی کے بہت حقوق بیان کر رہے ہوتے ہیں, میں تو اپنی بیوی سے جو ہے اتنی محبت کرتا ہوں, یہ وہ, ہو سکتا ہے کرتے ہوں, ویسے اس طرح کے لوگ اکثر میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں, خیر کرتے ہوں گے, ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. وہ کہنے لگے یہ جو ہے نا شادی ہمیشہ اپنی ہم عمر میں ہونی چاہیے, یہ ڈفرینس بالکل صحیح نہیں ہے, بالکل غلط, آپ 30 سال کے ہیں تو 25-28 اتنی ہو, جبکہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. تو میں اس لیے اس پہ بول رہا ہوں, یہ ساری چیزیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ یورپ, امریکہ سے, جن کا اپنا کوئی فیملی سسٹم سرے سے رہا ہی نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں فنکحوا ما طاب لکم, جو پسند آئے اس سے کرو, اور پھر لڑکی والوں کو بھی بول دیا اگر تمہیں پسند آ رہا ہے, تمہارا فائدہ ہے تو اس سے کر لو. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اسلام کی بات درست ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے ایسے نکاح پڑھائے ہیں جن کا کوئی سرے سے کوئی تک بنتا ہی نہیں تھا, لیکن ایسی محبت زندگی گزار رہے ہیں وہ. ابھی میں بہت پرانی بات ہے, تھوڑا کردار چینج کروں گا. میں نے ایسے دولہا جو ہے نا ماشاءاللہ 150 کلو کا دولہا, کتنے کلو کا؟ 150 کلو کا دولہا ہوگا کم از کم, دلہن نارمل ویٹ کی, کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ وہ کوئی میچنگ لگتی نہیں ہے بھائی. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے, یہ ہر ایک کے الگ سافٹ ویئر ہیں اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر میں پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی نظر میں دولت کی ویلیو ہوتی ہے. بھائی ہمیں پرسنالٹی نہیں چاہیے, ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں خالی پیسہ چاہیے. بھلے 150 کیا 160 کلو کا بھی دھولا ہوگا تو چلے گا. چل رہے ہیں بڑے مزے سے ہنسی خوشی زندگی. اب وہ جب ان یوٹیوبرز کے کلپ سنے گا میچنگ یہ, تو وہ تو ڈپریشن میں جائیں گے نا. ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں رشتے, 18-20 سال کی لڑکی 60 سال کا لڑکا, اس زمانے میں لڑکا نہیں آدمی, ایسی محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ خوشبو لگا کے اکیلے آؤ تو میں پھر بتاؤں گا کون کون کہاں رہتا ہے. ایسی مثالی زندگی محبت والی گزر رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بس اس کو 20 سال والی کو اپنا 60 سال والا بندہ پسند ہے. اب وہ جب وہ یہ کلپ دیکھے گی کہ میچنگ یہ جو موٹیویشنل آج کل آ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو پھر گھر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور الٹا بھی دیکھا ہے میں نے, 20-22 سال کا لونڈا لپاڑا اور انٹی سے شادی کی اس نے, جو طلاق یافتہ بھی, بچوں والی بھی, بہترین زندگی گزر رہی ہے ان کی, اور مزید بچے بھی ہو گئے, ہنسی خوشی. اس لیے یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا افلاطون اور سقراط اور بقراط, ہر آدمی یوٹیوب پہ آ کے فنٹر بنا ہوا ہے, ایکچولی ایسا ہونا چاہیے, ایکچولی ایسا. اس کو بولو بس کرو خدا کے لیے, ہمارے پاس اسلام ہے. کوئی قرآن و سنت کی بات کرو تو سر آنکھوں پہ, ورنہ یہ اپنی تھیوری, اپنے نظریے اپنے پاس رکھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولے یہ اپنے یہاں
نارملی تو ٹھیک ہے ایسا ہی ہو, ایج ڈفرنس زیادہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر کہیں زیادہ ہے اور دونوں خوش ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار؟ یہ وہ اعتراضات ہیں جو غیر مسلموں سے ہماری سوسائٹی میں آئے ہیں. جو سب سے بڑا اعتراض سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں کہ 9 سال کی تھیں آپ حضرت عائشہ اور ہمارے نبی 50 سال کے. یہ تو پھر میچنگ کی نہ ہوئی شادی. لیکن دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی دنیا میں گزرا نہیں ہے, اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی گزرا نہیں ہے دنیا میں. تو ایسے ہم نے دیکھے ہیں نا, میں نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں گھننا, اس کو کچھ پتا نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ابے یہ وہی ہے. خیر میں ان کو کچھ تنگ نہیں کرتا. تو ایسے بعض دفعہ دولہا اتنا باریک, 250 کلو کی, تھوڑا سا کم کر لو زیادہ ہو گیا, دلہن. اب لوگ تو بولیں گے یہ میچنگ, بھائی جب ان کو وہ پسند ہے اس کو وہ پسند ہے, تمہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہو رہی؟ اور یہ جو لوگ اپنی بیویوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں نا, اس کا ایک بہت بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کو اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے, ایجڈ ہوتی ہے, لیکن یا وزن زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ فیس بک پہ ڈالنے کے قابل نہیں ہوتی, لوگ مذاق اڑائیں گے. اس چکر میں وہ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں دوستوں کو کیا دکھاؤں گا, حالانکہ اس کا دل مائل ہوتا ہے. اس سے نقصان اس لڑکی کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسی لیے اللہ نے کہا بیوی کو پردے میں رکھو. ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو یہ پسند آئے, دنیا تعریفیں کرے ماشاءاللہ کتنا کیوٹ جوڑا ہے. ہو سکتا ہے دنیا کہے یار یہ تو کوئی تک ہی نہیں بن رہا. بھائی چھوڑو دنیا کو, تمہیں پسند آ رہی ہے 150 کلو, 250 بھی چلے گی, اس سے زیادہ نہیں, اس لیے کہ زلزلہ آنے کا خطرہ ہے, یہ کافی ہو گیا. جب دونوں خوش ہیں تو کیا مسئلہ؟ ہمارے نبی نے پہلا نکاح کن سے کیا؟ 25 سال کی عمر اور 40 سالہ بیوہ سے. کیسی کامیاب شادی چلی ہے. پھر بالکل اپوزٹ 50 سال اور 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی, ان سے یہ بالکل اپوزٹ, یہ بھی کامیاب چلی ہے. اور پھر اپنے برابر ام سلمہ, وہ بیوہ بھی تھیں اور آپ کی عمر کے برابر بھی تھیں, ایجڈ تھیں. ان کو جب نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت ام سلمہ نے کہا میری تو عمر بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا میری تم سے بھی زیادہ ہے, تو کوئی بات نہیں, میں بھی تو ایجڈ ہوں. ہر طرح سے نکاح کر کے دکھا دیا ہمارے نبی نے, اور کامیاب کر کے دکھا دیا. اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں. جملہ یاد رکھ کر رکھو, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور فیس بک پہ مت ڈالا کرو بیویوں کی, یوٹیوب پہ میری وائف, اس سے بہت نقصان. یہ کلچر کا بیڑا غرق. بیوی جب پردے میں رہے تو کسی کو کیا پتا 150 ہے, 250 کا ریٹ چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے. کوئی لاسانی کے کٹے تھوڑی ہیں جو ہم نے دنیا کو آپ خود بھی کوئی دولہا بعض دفعہ 200 کا ہوتا ہے, بیوی اس کو دنیا کو دکھا رہی ہے میرا ہسبینڈ کتنا ہینڈسم, کتنا اسمارٹ. وہ نہیں ہوتا ہینڈسم بھائی, لیکن بیوی محبت کر رہی ہوتی ہے اس سے. تو فیس بک پہ اپنی گھر کی چیزیں گھر کے اندر رکھو یار, خود آؤ. تو اپنی فیملی لائف کو اس طرح سے پبلک کے سامنے مت لے کر آؤ, اس سے نقصان ہوتا ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے. اور یوٹیوبر نے تو بیویوں کے ذریعے پیسے کمانے کا دھندا بنایا ہے. جس کا چینل نہ چل رہا ہو خوبصورت بیوی لے آتا ہے, اور پھر اس چکر میں شادی بھی خوبصورت سے ہی کر رہے ہیں کہ اس کو چینل پہ لانا ہے. اب بعض دفعہ ان کا بھی ایسا ہوتا ہے, ان کا دل کسی پہ آیا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ چینل پہ لانے کے قابل نہیں. دل ایسی چیز ہے, آپ کو دیکھو ہماری عمر 50 سال ہے تو, لیکن تجربے بھی بہت ہیں ہمارے. دل ایک ایسی چیز ہے جو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے, آڑے ترچے پہ بھی آ سکتا ہے. الائنمنٹ یا آؤٹ ہوئی ہوئی ہے, اس پہ آ گیا دل, سیدھی بھی نہیں ہو سکتی الائنمنٹ, کالے پہ آ گیا, پیلے پہ آ گیا, نیلے پہ آ گیا. یہ ایسی چیز ہے. تو اللہ نے سب لڑکیوں کی بھی شادی کرا دی ہے, سب آدمیوں کی بھی. تو اس لیے اللہ نے یہ ایسے سسٹم ڈالے ہوئے ہیں کہ بدصورتوں کی بھی ہو جائے اور خوبصورتوں کی بھی ہو جائے, اور دل آئے بغیر تھوڑی ہوگی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا, تو اس میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں ٹانگ مت اڑاؤ. تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا, کیا کر رہا تھا؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. تو اس کا اس سے پتہ چلتا ہے کوشش انہوں نے بہت کی ہے لیکن ضائع ہو جائیں گی. اور وہ یہ سمجھ بھی رہے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو اب میں اس کی مثال دے رہا تھا. اس کی دنیا میں ایسے مثال ہوگی کہ آپ نے اپنی صحت بنانے کے لیے صبح و شام محنت محنت محنت, پاگلوں جیسی محنت کر لی آپ نے. آپ سمجھ رہے ہو کہ میری صحت بنے گی, لیکن آپ نیند نہیں لے رہے پراپر, کھانے پہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے. تو بتاؤ یہ صحت مزید یعنی مزید بنے گی یا بگڑے گی؟ مزید اور بگڑ جائے گی اور خراب ہو جاؤ گے. تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے, تو خراب کیوں ہوگا؟ آپ سے جب کوئی پوچھے, اب آپ گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس, ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی محنت کی, ہم نے تو سنا ہے محنت سے انسان کو پھل ملتا ہے, میں نے تو صحت کی اتنی محنت کی مگر میں تو گھٹنے بیٹھ گئے میرے, تو میں تو مر رہا ہوں.
اور میں نے نیت بھی صحیح تھی, میں اس کو صحیح سمجھ کے کرتا تھا, تو ڈاکٹر کیا کہے گا, تم نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ محنت کا رخ صحیح ہے؟ یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے, ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا. خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے اس دفعہ ملیریا لگ رہا ہے, خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے وہ گرمی کا بخار ہے, خود سے فیصلہ کر لیا کہ